رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے اندر یہ تین صفات موجود ہو، یہ تین باتیں پائی جاتی ہو، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حساب میں آسانی فرمائیں گے اور اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ تین صفات یعنی وہ تین باتیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے دو، یعنی جو تمہاری مدد نہیں کرتا تم اس کی مدد کرو، جو رشتہ توڑے تم رشتہ جوڑو، جو تم پر ظلم کرے یعنی ستائے تم اسے معاف کر دو۔ کتاب دیکھیے الادب المفرد، اس حدیث سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم تین کام کریں، یعنی جو آپ کو کچھ نہیں دیتا ہے، آپ کی مدد نہیں کرتا، آپ اس کی مدد کر دیجئے، اور اسی طرح سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کیجئے، اور اگر کوئی رشتہ توڑے تو آپ رشتہ جوڑیے، ان سے تعلقات رکھیے، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو تم پر ظلم کرے، تمہیں ستائے، تمہیں گالیاں دے، تمہیں تکلیف پہنچائے، تم اسے معاف کر دو۔ یہ تین عمل ایسے ہیں جس کے کرنے سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حساب میں بھی آسانی فرمائیں گے اور آپ کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجیے ان لوگوں کو کہ جو تم مال خرچ کرنا چاہتے ہو وہ حق ہے ماں باپ کا، رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسافروں کا، اور جو تم نیکی کا کام کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا جانتا ہے۔ گویا اس آیت سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے روپے پیسے میں سب سے پہلا حق کسی کا ہے تو وہ ماں باپ کا ہے، اس کے بعد کسی کا ہے تو رشتہ دار کا ہے، یعنی ماں باپ کی بھی روپے پیسے کے ذریعے سے مدد کرے، رشتہ داروں کی بھی مدد کرے اگر وہ غریب ہے، اور اسی طرح سے یتیموں کی بھی مدد کرے، مسافروں کی بھی مدد کرے۔ تو یہ جو خرچ کرتے ہیں اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ پورا آپ کو عطا کر دیں گے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے رشتہ داروں سے مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ حضرات نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے۔ ہو سکے تو ہمارے چینل قرآن و حدیث 03 کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ ہو سکے تو ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کر دیں تاکہ ان کا بھی ایمان تازہ ہو جائے، وہ بھی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔